السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پہ خوش آمدید۔ ایلینز اور یو ایف او سے متعلق انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات کی دوسری قسط 22 مئی 2026 کو باقاعدہ ریلیز کر دی گئی ہے۔ پہلی قسط جو 8 مئی 2026 کو جاری ہوئی تھی، اس میں 162 فائلز تھیں، لیکن زیادہ تر تاریخی عینی شاہدوں کی گواہیاں، آن لائن ہونے والی بحثوں اور مختلف اسٹروناٹس اور فوجی اہلکاروں کے بیانات اور انٹرویوز سے متعلق رپورٹس شامل تھیں۔ ویڈیوز کم تھیں، لیکن اس دوسری قسط میں پینٹاگون کے ریکارڈ سے ڈی کلاسیفائی کی گئی آفیشیل رپورٹس اور 50 سے زائد اصل ویڈیوز اور آڈیوز شامل ہیں۔ اس ریلیز کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ حالیہ واقعات 2020 تا 2023 تک کی اصل ویڈیوز سے متعلق ہے، جس میں 12 فروری 2023 کو لیک ہیورن کے اوپر یو ایس ایف کے F-16 فائٹر جیٹ نے ایک برائٹ آربٹ UAP کو میزائل سے شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ یہ بہت متنازع ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ شام کے قریب 2021 کی ویڈیو میں MQ-9 ریپر ڈرون نے ایک UAP کو ویپنز لاک کیا، یعنی شوٹ کرنا چاہا، لیکن اچانک وہ چیز ایسی تیز رفتار سے ایکسیلیٹ ہوئی کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ ریلیز کی سب سے زیادہ بحث میں رہنے والی ویڈیو ہے، اس کی بھی وضاحت نہیں کی جا سکی۔ 26 اگست 2022 میں ایران کے پانیوں میں باقاعدہ ایک اسکواڈ کی شکل میں اڑتا ہوا UAP کے ہوائی قافلے کے مناظر، 4 روشن چیزیں ایک ساتھ منظم طریقے سے حرکت کر رہی تھیں۔ یہ ایک بہت غیر معمولی حرکت ہے جس کی کوئی بھی وضاحت نہیں دی جا سکی۔ اسی طرح افغانستان کے اوپر ایک گولے کی شکل کا UAP بادلوں میں اندر باہر جاتا دکھائی دیا، اور ایسٹ چائنا کے سمندر میں 2023 کی UAP کی ویڈیو میں بھی ایسا ہی آبجیکٹ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں ایسٹ کوسٹ امریکہ میں دسمبر 2019 میں پیش آنے والا مشہور واقعہ بھی شامل ہے، جس میں امریکی نیوی کے جنگی جہازوں اور طیاروں نے متعدد UAPs کو دیکھا۔ اس کی ویڈیوز شامل ہیں۔ مزید کولمبس اوہائیو میں 2023 میں کئی UAPs کا انکاؤنٹر اور قزاقستان کی کراگندا ایئرپورٹ کے قریب ایک UAP کے ہوا میں معلق ہونے اور پھر آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے غائب ہونے کی ویڈیوز شامل ہیں۔ اس رپورٹ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آفیشیل ڈاکومنٹس پر مشتمل ہے، جنہیں UAP DO سیریز کہتے ہیں، جس میں سب سے بڑا بم DO-17 ہے۔ یہ 116 صفحات کی رپورٹ ہے، جس میں نیو میکسیکو کے سینڈیا بیس پر 1948 سے 1950 کے درمیان 209 گرین آربز سبز آگ کے گولوں کی تفصیلی سائٹنگز درج ہیں۔ فوجی اہلکاروں، پائلٹس اور سائنسدانوں نے انہیں ہوا میں معلق رہتے، بے ترتیب حرکت کرتے اور اچانک غائب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا گرین آربز کا معمہ ہے۔ اس رپورٹ میں فوجی اہلکاروں اور پائلٹس نے جو سبز گولے دیکھے تھے، ان کی ہاتھ سے بنائی گئی سکیچز اور ڈرائنگز کے علاوہ کچھ بلیک اینڈ وائٹ فوٹوز جو اس وقت کے کیمرے سے لیے گئے تھے اور ریڈار پرنٹ آؤٹس کی تصاویر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور زبردست دستاویزات بھی جاری ہوئیں، جیسے 1973 کی USSR میں UAP کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ، جو یہ بتاتی ہے کہ سوویت یونین بھی ان UFOs کے بارے میں سنجیدگی سے تحقیقات کر رہی تھی۔ 2025 میں ایک سینئر انٹیلیجنس US آفیشل کی ذاتی کہانی، اچانک ان کے ہیلی کاپٹر کے قریب ایک بڑا روشن اسفیریکل UAP ظاہر ہوا۔ یہ کچھ دیر ہیلی کاپٹر کے ساتھ پیرالل چلتا رہا، پھر اچانک ایکسٹریملی ہائی سپیڈ سے اوپر کی طرف چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے تمام آلات متاثر ہوئے، مگر مکمل طور پر بند نہیں ہوئے۔ دستاویز میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس انکاؤنٹر کے بعد وہ ورچولی سپیچ لیس، یعنی تقریباً خاموشی کی حالت میں رہ گئے۔ کئی دن تک وہ نارمل بات چیت کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں 30 سال سے انٹیلیجنس میں ہوں، لیکن جو چیز میں نے اس دن دیکھی، اس نے میری تمام سمجھ کو الٹ دیا۔ یہ کوئی ڈرون یا طیارہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔ یہ دستاویز اس لیے خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ کوئی پرانی رپورٹ نہیں، بلکہ 2025 کا تازہ ترین واقعہ ہے، اور اسے ایک بہت اعلیٰ سطح کے انٹیلیجنس آفیشل نے خود لکھا ہے۔ تیسرا حصہ آڈیو کلپس کا ہے، جس میں ناسا کے تاریخی مرکری اپولو مشنز آڈیو کلپس شامل ہیں۔ اپولو 17 میں خلاباز جین کرنن اور ہیریسن شمٹ مون کی طرف جاتے ہوئے چمکدار ذرات، نوکیلی اور اوندھی سیدھی گھومتی پراسرار اشیاء دیکھتے ہیں، اور اس حیرت انگیز منظر کو امریکہ کے جشن آزادی کے 4 جولائی کی آتش بازی جیسا قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکری مشنز 1961 سے 1963 کے اسکاٹ ویلیشیرا، گارڈن کوپر اور گس گریسم، ان کے آڈیو کلپس ہیں جہاں وہ اسپیس کرافٹ کے قریب غیر معمولی چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ آڈیوز بہت پرانے ہیں، مگر تاریخی اہمیت کی وجہ سے ریلیز کیے گئے۔ دوستوں، یہ پینٹاگون کی طرف سے جاری کردہ قسط کا خلاصہ تھا۔ کمنٹ سیکشن میں موجود لنک سے آپ براہ راست تمام مواد ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پینٹاگون اور پرسو سسٹم کے شیڈول کے مطابق ہر 2 ہفتے بعد نئی قسط جاری ہو رہی ہے۔ تیسری قسط جون 2026 کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے۔ اس تیسری قسط کا خاص فوکس امریکی نیوی کے ریکارڈز پر ہوگا، یعنی سمندر کے اندر داخل ہونے والے یا پانی سے اچانک باہر نکلنے والے نامعلوم اجسام کی فائلیں اور نیول ڈیٹا شامل۔ جون 2026 میں امریکی کانگریس ایک خصوصی پینل
پینل تشکیل دے گی جہاں دفاعی ماہرین اور سائنسدانوں کو بلایا جائے گا اور موضوع پر اوپن ہیئرنگ کی جائے گی۔ یہ ہیئرنگز عوامی طور پر ہوں گی۔ پینٹاگون کا اہم ہدف یہ جانچنا ہے کہ نیو میکسیکو کے سبز گولوں اور دیگر واقعات میں نظر آنے والی ٹیکنالوجی کسی حریف ملک خاص طور پر چین کے پاس تو نہیں ہے۔ امریکہ اپنے اتحادی ممالک برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ UAP ڈیٹا بیس بنانے پر غور کر رہا ہے تاکہ دنیا بھر کے واقعات کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے۔ اب تک تمام ریلیز میں AARO کا موقف وہی ہے کہ زیادہ تو کیسز ان ریزالوڈ ہیں، یعنی ابھی سمجھ سے باہر ہیں، اور ایلین ٹیکنالوجی کی کوئی حتمی تصدیق نہیں ہوئی۔